ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے۔ اسی لیے یہ دیوبندی لوگ اپنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر تبلیغی جماعت میں دیوبندیت کی تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور پھر ادھر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے کچھ ایسا جس کی توقع کسی کو نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ ہوا ایک دیوبندی کے ساتھ کہ بیوی حاملہ تھی، بچے کی ولادت کے دن بھی قریب تھے، مگر مسجد میں آنے والی جماعت نے تبلیغ میں جانے کا اسے ایسا پاٹھ پڑھایا کہ اس پر تبلیغ میں جانے کا بھوت سوار ہو گیا، اور بوریا بستر باندھ کر نکل پڑا تبلیغ میں، 3 دن یا 1 ہفتہ یا 1 مہینے کے لیے نہیں، بلکہ پورے 4 مہینے کے لیے۔ ادھر شوہر گیا تبلیغی جماعت میں اور ادھر بیوی ہو گئی مرتد اور ہندو بن گئی۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے سامعین، تبلیغی جماعت میں اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں، بس اکثر کو تو یہ لوگ بڑی رازداری سے پردہ راز میں چھپا لیتے ہیں، مگر چند ایک واقعات منظر عام پر آ ہی جاتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے جسے آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہ معاملہ کہاں کا ہے اور کیسا ہے اور کیا کچھ ہوا، یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین طارق مسعود کی زبانی تبلیغی جماعت کے سائیڈ ایفیکٹ کو سماعت فرما لیں، پھر اصل واقعہ کی طرف چلیں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تبلیغ میں نئے وقت لگا کر آئے نا۔ اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے، ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ، وہ اب اکابر سے بھی آگے نکل گئے۔ بعض لوگوں پہ مسالہ زیادہ لگ جاتا ہے، جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں، آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا، یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت، ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کے راستے میں نکلو، پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا، اللہ پہ توکل کرو۔ سامعین و ناظرین، انہوں نے تو کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے اکابر یہ بات نہیں سکھاتے ہیں، حالانکہ یہ باتیں ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گمراہانہ باتیں سکھاتے ہیں، جس پر انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ان پر غور کریں کہ تبلیغی جماعت میں جانے والوں کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے، اور وہ تبلیغی جماعت سے آ کر لوگوں میں کیسے گمراہیاں پھیلانے میں مصروف ہو جاتا ہے، جس کا اثر اتنا بڑھا کہ ایک دیوبندی اپنی حاملہ بیوی کو، جس کے بچے کی ولادت کے دن بھی قریب تھے، ان کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر نکل گیا 4 ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں۔ لیکن ادھر بیوی اس سے ایسا بدظن ہوئی کہ مرتد ہو گئی اور ہندو بن کر اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی۔ سنیے اصل معاملہ کیا ہے ایک دیوبندی ہی کی زبانی۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سناتا ہوں، جو حقیقی واقعہ ہے، ایک معتبر عالم نے بیان کیا ہے، یہ ہمارے پڑوس کا واقعہ ہے، یہ تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہے، ہریانہ کا واقعہ۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے واقعہ سنا دوں، اور ابھی کا واقعہ ہے یہ۔ ایک شخص تھے جو تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، اور ان کی اہلیہ اور ان کی بیوی حاملہ تھی، ولادت کا جو وقت تھا، بچے کی ولادت کا اور پیدائش کا وقت تھا، وہ بھی قریب تھا۔ اب جو جماعت سے جڑے ہوئے حضرت تھے، انہوں نے جماعت میں نام لکھوا دیا، جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی نے ان کو سمجھایا کہ بعد میں چلے جانا، ابھی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے اور میں پریشانی میں ہوں، کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہریانہ میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں بھی غیر مسلم ہی اکثریت میں ہے، لیکن یہ چونکہ ان کے اوپر جماعت کا اور اللہ کے راستے کا بھوت سوار تھا، تو یہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر جماعت میں چلے گئے 4 مہینے کی۔ اب ان کے جانے کے بعد کچھ دن کے بعد اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو محلے والے جو غیر مسلم تھے انہوں نے اس کی اہلیہ کو دیکھا، ہسپتال میں بھرتی کرایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ تو اس عورت نے بتلایا، مسلمان عورت نے، کہ وہ تبلیغ میں چلے گئے۔ تو غیر مسلم کہنے لگے بھئی یہ کیسی تبلیغ ہے، کہاں گیا؟ تمہیں ضرورت ہے، تم پریگنینٹ ہو، تمہاری ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ خیر غیر مسلموں نے اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کرایا، بچے کی پیدائش ہوئی اور وقت گزر گیا۔ اب 4 مہینے پورے ہو کر وہ شوہر
जो जमात में गया था 4 महीने की, वापस आया। बीवी ने कहा कि तुझे ना मेरा ख्याल है न मेरे बच्चे का ख्याल है, तुझसे बेहतर तो ये गैर मुस्लिम है जिन्होंने मेरी मजबूरी में और परेशानी में मदद की। तुम जमात में चले गए थे, मुझे छोड़कर जाओ, जमात में ही जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ में नहीं जाती। वो मुसलमान औरत इस्लाम से मुर्तद हो गई, नऊज़ बिल्लाह। वो मुसलमान औरत इस्लाम से फिर गई, मुर्तद हो गई, और उसने मुसलमान शोहर को छोड़ दिया, गैर मुस्लिमों के यहाँ चली गई। सिर्फ किस वजह से? एक शख्स की नादानी की वजह से, एक शख्स की बेवकूफी की वजह से, जिसके दिमाग पर अल्लाह का रास्ता ये मुसल्लत था। उसकी वजह से एक औरत इस्लाम से मुर्तद हो गई और हमेशा हमेश के लिए उसने इस्लाम को छोड़ दिया। भाई जो मेरी परेशानी में काम नहीं आया, मैं उसके साथ कैसे रहूंगी? उस औरत ने ये जवाब दिया। और ये तो जो पैदाइश का वक्त होता है, प्रेगनेंसी का वक्त होता है, ये इंतहाई हसास वक्त होता है औरत के लिए, और इसमें औरत को शोहर की सख्त तरीन जरूरत होती है। और ऐन परेशानी के मौके पर, जरूरत के मौके पर शोहर साहब अल्लाह के रास्ते में निकल गए। इसका जिम्मेदार कौन है? उलमाए किराम तो और दावत और तबलीग करने वाले तो इसमें मेहनत में लगे हुए हैं कि किस तरह मुसलमान को मुसलमान बनाकर रखा जाए, गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दी जाए। और एक ये इस्लाम है कि इस्लाम तो आया नहीं, जो मुसलमान था वो भी इस्लाम से निकल गया, नादानी और बेवकूफी की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वो है जो दावत देते हैं सख्ती के साथ और क्या कहते हैं, चलो जी चलो, अल्लाह सब कुछ देखने वाला है, अल्लाह कर लेगा। कोई ये ना सोचे कि ये जुज़वी वाक़िया है, तबलीगी जमात इतनी बड़ी जमात है, ये तो एक जुज़वी वाक़िया है। क्या ये जुज़वी वाक़िया है? आपको पता नहीं है? इस तरह की ज़हनियत वाले आपके आसपास नहीं है? बिल्कुल है, आपने बारहा सुना होगा। अगर दावत और तबलीग वाले आते हैं, जमात वाले आते हैं, और कोई उनसे कहता है कि भाई चलो दावत के लिए, तबलीग के लिए चिल्ले में 4 महीने में, अगला उज़्र बयान करता है मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है, तो दावत वाले क्या कहते हैं, सब अल्लाह ताला संभाल लेगा, तुम चलो। ये सुना नहीं आपने? तो यही इसको दावत तो मिली होगी। उसने बताया भी होगा कि मेरी बीवी हामला है और डिलीवरी का वक्त करीब है, लेकिन जमात वालों ने यही कहा होगा कि सब अल्लाह ताला देख लेंगे, अल्लाह के करने से हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा, तुम चलो। भाई जब अल्लाह के करने से वो हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, कारोबार चल जाएगा और दूसरी परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो अल्लाह के करने से दावत और तबलीग क्यों नहीं होगी? ये जरूरी काम, डिलीवरी का काम, बिजनेस का काम, वो तो अल्लाह देख लेगा, और जो अल्लाह का काम है दावत और तबलीग, वो तुम देखोगे। जब अल्लाह ताला इस काम को करने पर कादिर है तो वो तबलीग के करने पर कादिर नहीं है। वो तो तुम अल्लाह के हवाले छोड़ रहे हो, ये क्यों अल्लाह के हवाले नहीं छोड़ते तुम? ये भी अल्लाह के हवाले छोड़ो। तो सामाइन, अब इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो जाएं कमेंट बॉक्स में और अपना तबसरा लिखकर सेंड कर दें। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, और अपने अहबाब में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।